اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن قتادہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ واذا خرجتم فاودعوا اہلہ بسلام۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ 399 ہے اور باب السلام کی دوسری فصل چل رہی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب وہاں سے نکلو تو اس گھر والوں کے پاس سلام ودیت رکھو۔ سلام ودیت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام کر کے واپس جاؤ۔ ودیت سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص کہیں جاتا ہے اور کسی کے پاس کوئی سامان بطور ودیت رکھتا ہے، تو جب وہ شخص واپس آتا ہے تو اپنا وہ سامان جسے بطور ودیت رکھا ہے اس کے پاس محفوظ پاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب سلام ودیت رکھ جائے گا تو جب کبھی لوٹ کر کے اس کے پاس آئے گا تو انہیں سلامتی کے ساتھ انہیں محفوظ و مامون پائے گا۔ تو اس لیے حکم دیا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب وہاں سے نکلو تو گھر والوں کو سلام کر کے واپس جاؤ، یعنی اہل خانہ کے پاس سلام ودیت رکھ دو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں مرسلاً روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا حاصل صرف اتنا ہے کہ جب جاؤ جب بھی سلام کرو، اور جب واپس لوٹو جب بھی سلام کرو۔ وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے عزیز، اے میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے اہل کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یعنی اپنے اہل خانہ کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو۔ یکون برکۃ علیک، یہ سلام کرنا تیرے لیے باعث برکت ہوگا، وعلی اہل بیتک، اور تیرے اہل خانہ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ بہت سے لوگ گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کو سلام نہیں کرتے، یا کچھ مرد اپنے اہل خانہ کو سلام کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ان کے لیے درس عبرت ہے کہ وہ اس بات کو عار نہ سمجھیں اور سلام کرنے کو معمولی نہ جانیں، بلکہ جب بھی داخل ہوں تو اپنے اہل خانہ کو سلام کریں۔
سلام کرنے سے خود ان کے لیے بھی سلام کرنا خود ان کے لیے باعث برکت ہے اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام یہ کلام سے پہلے ہے، یعنی جب آپ کی دوسرے سے ملاقات ہو تو کوئی اور بات چیت کرنے سے پہلے سلام کریں۔ اگر بات چیت شروع کر دیا تو اب گویا سلام کرنے کا محل فوت ہو گیا۔ اب اگر کوئی بعد میں سلام کرتا ہے تو جسے سلام کیا جا رہا ہے اس پر یہ لازم نہیں کہ وہ اس کا جواب دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام، یعنی سلام کرنا یہ کلام کرنے سے پہلے ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث منکر، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ وعن عمران بن حسین قال، اور حضرت عمران ابن حسین سے مروی انہوں نے فرمایا کنا فی الجاہلیہ نقول انعم اللہ بک عینا، ہم دور جاہلیت میں آپسی ملاقات کے وقت کہتے تھے انعم اللہ بک عینا، یعنی اللہ تبارک و تعالی تیرے ذریعہ آنکھ ٹھنڈی کرے، یعنی اس شخص کی آنکھ ٹھنڈی کرے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تاکہ تجھے وہ خوشی کی حالت میں دیکھے گا، آسودگی کی حالت میں دیکھے گا، آرام اور سکون میں دیکھے گا تو تجھ سے محبت کرنے والا خوش ہوگا۔ تو انعم اللہ بک عینا، تیرے ذریعہ اللہ تجھ سے محبت کرنے والے کی آنکھ ٹھنڈی کرے، مطلب تجھے خوش رکھے، تجھے شاد و آباد رکھے، تاکہ جو تجھے چاہتے ہیں جب وہ تجھے دیکھیں تو خوشی ہو۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس میں جو بکا میں با ہے یہ زائدہ ہو، تو اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیری آنکھیں ٹھنڈی رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ تیری آنکھ ٹھنڈی رکھے انہیں دیکھنے سے جن کو تو پسند کرتا ہے، یعنی اپنے احوال میں، اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں جنہیں تو پسند کرتا ہے وہ رونما ہوں تاکہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جن سے تو محبت کرتا ہے وہ خوشحال رہیں، وہ آسودہ رہیں تاکہ انہیں دیکھ کر کے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو ہم دور جاہلیت میں کہتے تھے انعم اللہ بک عینا، تیرے ذریعہ اللہ آنکھیں ٹھنڈی کرے، یعنی تجھ سے محبت کرنے والوں کی، یا اللہ تبارک و تعالی تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ وانعم صباحا، اور تو تر و تازہ صبح کرے، یا خوش تو صبح کرے، یعنی صبح تیری اچھی ہو۔ فلما کان الاسلام نہینا عن ذالک، تو جب اسلام رونما ہوا، اسلام آیا تو ہمیں اس سے منع کر دیا گیا، یعنی اس طرح کی تحیت سے ہمیں روک دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ تمہاری تحیت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن غالب قال انا لجلوس بباب الحسن البصری، اور حضرت غالب سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم امام حسن بصری کے دروازے پر بیٹھے تھے، اذ جاء رجل فقال حدثني ابی عن جدی، کہ ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے حدیث بیان کی ہے میرے دادا کی روایت سے۔ میرے دادا نے فرمایا بعثنی ابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے والد نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، فقال ائتہ فاقرئہ السلام، میرے والد نے ارشاد فرمایا، میرے والد نے کہا کہ تم سرکار کی خدمت میں حاضر ہو اور سرکار کو سلام پیش کرو۔
فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، یعنی سرکار کو سلام پڑھاؤ، یعنی میری جانب سے ان کی خدمت میں سلام پیش کرو تاکہ وہ جواب دیں۔ قال، وہ کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فَقُلْتُ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، میں نے عرض کیا کہ میرے والد آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو اور تمہارے باپ پر سلامتی ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود سلام کرے تو آدمی جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اگر وہ کسی کا سلام آپ تک پہنچائے تو آپ سلام پہنچانے والے کے حق میں بھی سلامتی کی دعا کریں اور جس نے آپ کو سلام بھیجا ہے اس کے حق میں بھی سلامتی کی دعا کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علیکا وعلی ابیک السلام، یعنی تم پر سلامتی ہو، تم سلام لے کر کے آئے ہو، اور تمہارے باپ پر سلامتی ہو کہ اس نے سلام بھیجا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی سلام بھیجتا ہے تو آپ بھی اسی طرح جواب دیں کہ جو سلام پہنچانے والا ہے اس کے حق میں بھی دعا کریں اور جس نے سلام بھیجا ہے اس کے حق میں بھی دعا کریں۔ رواہ ابو داؤد، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی العلاء ابن الحضرمی ان العلاء الحضرمی کان عامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو العلاء ابن حضرمی سے مروی ہے کہ علاء حضرمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گورنر تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علاء حضرمی کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا، وہاں کا عامل بنایا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی بحرین کے گورنر رہے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی وہ بحرین کے گورنر رہے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ گورنر تھے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھتے تو اپنی ذات سے آغاز کرتے۔ یہ باب السلام میں اسے لانے کا مطلب کیا ہے کہ خطوط میں بھی سلام لکھے جاتے ہیں تو سلام لکھنے سے پہلے کیا چیزیں لکھیں اس کا تذکرہ ہے، اس کے مقدمے کا بیان ہے، پھر یہ کہا گیا کہ اس کے بعد سلام لکھے۔ چونکہ ملاقات ہوتی ہے تو آدمی فوراً سلام کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جب خط لکھتا ہے تو آمنے سامنے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے سلام کب کرے تو اس کی مناسبت سے یہ حدیث نقل کر دی گئی کہ خط لکھنے میں اپنی ذات سے آغاز کرے اور اس کے بعد پھر سلام لکھے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی طرح سے لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت معاذ ابن جبل کو خط لکھا تو اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الی معاذ ابن جبل۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نام سے شروع کیا، پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنا نام لکھا من محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد جسے خط بھیجا گیا اس کا نام لکھا الی معاذ ابن جبل، پھر اس کے بعد لکھا سلام علیک۔ تو اسی طرح سے یہ حضرت علاء حضرمی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے بحرین کے گورنر تھے، جب وہ حضور کی خدمت میں خط لکھتے تھے بدأ بنفسہ، تو وہ اپنی ذات سے آغاز کرتے تھے، گویا پہلے اپنا نام لکھتے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھتے، اس کے بعد سلام کرتے۔ رواہ ابو داؤد، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كتب احدكم كتابا فليتربه،
جب تم میں سے کوئی آدمی خط لکھے تو اسے خاک آلود کرے، فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ، کیونکہ خط کو خاک آلود کرنا حاجت کو زیادہ آسانی سے پورا کرنے والا ہے، یا حاجت کے پورا کرنے میں یہ زیادہ قوی ہے۔ اب خاک آلود کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا ایک ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی خط لکھے تو اس پر مٹی چھڑک دے، کیونکہ اس زمانے میں قلم دوات کے ذریعہ خط لکھا جاتا تھا، تو دوات میں سے کبھی کبھی روشنائی کچھ زیادہ آ جاتی اور کاغذ کے اوپر جمی رہتی۔ اگر اسے خاک آلود نہ کیا جائے، اس پر مٹی نہ ڈالی جائے، تو خط موڑنے میں حروف باہم مدغم ہو جائیں گے، مل جائیں گے اور انہیں پڑھنا دشوار ہو جائے گا۔ تو جس مقصد کے لیے آپ نے خط لکھا ہے وہ آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ اس پر خاک چھڑک دیں گے تو حروف خشک ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے۔ اب آپ اسے موڑ کر کے بھیجیں گے تو ایک حرف دوسرے حرف سے نہیں ملے گا اور آپ نے جو لکھا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، تو اس سے آپ کا مقصد آسانی سے پورا ہو سکے گا۔ ایک معنی اس کا یہ ہوا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی خط لکھے تو اسے خاک آلود کرے، یعنی خط لکھنے میں تواضع اور انکسار سے کام لے، اس میں بڑائی اور اپنی برتری کا ذکر نہ کرے، بلکہ ایسے کلمات استعمال کرے جس سے تواضع معلوم ہو، انکسار معلوم ہو، خاکساری معلوم ہو۔ اس سے پڑھنے والے کے دل پر اثر ہوگا اور آپ کی جو حاجت ہوگی وہ آسانی سے پوری ہو سکے گی۔ تو فرمایا اذا کتب احدکم کتابا فلیتربہ فانہ انجح للحاجۃ، جب تم میں سے کوئی آدمی خط لکھے تو وہ اسے خاک آلود کرے، کیونکہ خط کو خاک آلود کرنا یہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زیادہ آسانی فراہم کرنے والا ہے، یا زیادہ آسانی سے ضرورت پوری کرنے والا ہے، یا ضرورت پوری کرنے میں زیادہ قوی ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث منکر، اور فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ وعن زید بن ثابت قال، اور حضرت زید بن ثابت سے مروی انہوں نے فرمایا، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدیہ کاتب، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ کے سامنے ایک لکھنے والا موجود تھا۔ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس کاتب سے آپ فرما رہے ہیں، ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ، قلم اپنے کان پر رکھو، یعنی لکھنے کے درمیان قلم کو رکھنے کی ضرورت پیش آئے، قلم روکنے کی ضرورت پیش آئے تو قلم کو اپنے کان پر رکھو۔ آپ منشی لوگوں کو دیکھتے ہوں گے یا وکیل کے پاس بیٹھ کر لکھنے کا کام کرنے والوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ لکھتے لکھتے جب کچھ غور کرتے ہیں تو اپنا قلم اپنے کان کے درمیان رکھ لیتے ہیں، یعنی اس طرح رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ قلم ٹکا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ، قلم اپنے کان پر رکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمَآلِ، کیونکہ ایسا کرنا معال کو زیادہ یاد دلاتا ہے، یعنی آپ اس کے بعد کیا مضمون لکھنا چاہتے ہیں، کیا مفہوم ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو جلدی جلدی یاد آئے گا اور آپ کے لیے لکھنا آسان ہوگا۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد میں ضعف ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، فرمایا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم السریانیہ، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھ لوں۔ وفی روایت انہ امرنی ان اتعلم کتاب یہود، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے، حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہود کی کتابت سیکھنے کا حکم دیا، یعنی یہود کی تحریر، یہود کی کتابت سیکھنے کا حکم دیا تاکہ اسے لکھنا اور پڑھنا دونوں آسان ہو جائے۔ وقالا، اور فرمایا، انی
ما آمن و یہود علی کتاب، میں تحریر پر یعنی لکھنے اور پڑھنے پر یہود پر مامون نہیں ہوں، مجھے ان پر اطمینان نہیں ہے۔ یعنی سریانی زبان میں جو تحریر آتی ہے یا جو اس زبان میں لکھوانا ہوتا ہے تو یہود سے لکھوانے یا ان سے پڑھوانے میں مجھے اطمینان نہیں ہے۔ تو ما آمن و یہودا اعلی کتاب، میں سریانی زبان لکھنے اور پڑھنے پر یہود سے مطمئن نہیں ہوں۔ قال فما مر بی نصف شہر حتی تعلمت، تو آدھا مہینہ نہیں گزرا یعنی 15 روز نہیں گزرے یہاں تک کہ میں نے سریانی زبان لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا۔ فکان اذا کتب الی یہودا کتبت، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہود کے پاس کوئی خط لکھتے تو حضور کے لیے میں اسے تحریر کرتا۔ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، اور جب یہود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی خط بھیجتے قرأت لہ کتابہم، تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان کی کتاب، ان کی تحریر پڑھتا، قرأت کرتا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ دوسروں کی زبان سیکھنا ضرورت کی تکمیل کے لیے یہ معیوب نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی بات ہے، تاکہ اس زبان سے میں اگر مراسلت ہو، کوئی تحریر آئے تو آپ کو دوسرے سے نہ پڑھوانی پڑے اور آپ کو نہ دوسرے سے لکھوانی پڑے، بلکہ آپ لکھ سکیں اور آسانی سے پڑھ بھی سکیں۔ کیونکہ دوسرے سے پڑھوانے میں بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس میں کچھ غلطی کرے، اور لکھوانے میں بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کچھ لکھنا چاہتے ہوں اور وہ کچھ لکھ دے۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا اذا انتہى احدکم الی مجلس فلیسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس کے پاس پہنچے تو اس مجلس والوں کو سلام کرے۔ فَإِن بَدَا لَهُ أَن يَجْلِسَ، تو اگر اسے بیٹھنا سمجھ میں آئے، یعنی اس کے لیے سمجھ میں آئے کہ اس مجلس میں بیٹھے، فَلْيَجْلِسْ، تو اس مجلس میں بیٹھ جائے، اور اگر اس مجلس میں بیٹھ گیا ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، پھر جب اس مجلس سے اٹھے تو سلام کرے۔ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، کیونکہ پہلی مرتبہ سلام کرنا یہ دوسری بار سلام کرنے سے زیادہ حقدار نہیں ہے، پہلی بار سلام کرنا دوسری بار سلام کرنے سے اولا اور بہتر نہیں ہے، یعنی دونوں یکساں ہیں۔ تو جس طرح سے پہلی بار آیا مجلس کے پاس پہنچا تو سلام کیا، اسی طرح سے جب مجلس سے جدا ہو، اس سے علیحدہ ہو، جب بھی وہ سلام کرے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی جلوس فی الطرقات، کہ راہوں میں بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی جس راستے سے لوگ گزرتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ان راہوں میں بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا لمن حد السبیلا، مگر اس کے لیے جو راستے کا پتہ بتائے، یعنی اگر کوئی راستہ بھولا ہوا ہو تو آدمی اسے راستے کا پتہ بتا دے، ورد التحیۃ، اور گزرنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے، وغض البصر، اور اپنی نگاہ نیچی رکھے، اس لیے کہ راستے میں گزرنے والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، محارم بھی ہوں گے، غیر محارم بھی ہوں گے، تو اب ایسے موقع پر اگر کوئی ضرورت سے راستے میں بیٹھتا ہے تو اپنی نگاہ نیچی رکھے۔ وَأَعَانَ عَلَى الْحَمُولَةِ یا عَلَى الْحُمُولَةِ، حمولہ ہا کے فتح کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے چوپایا، تو جو راستے میں بیٹھے تو وہ مدد کرے حمولہ پر، یعنی چوپائے پر۔ کوئی آدمی اونٹ پر سوار ہونا چاہتا ہے، سوار نہیں ہو پا رہا ہے، تو آدمی مدد کرے تاکہ وہ آسانی سے اونٹ پر سوار ہو جائے۔ یا حمولہ ہا کے ضمے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی بوجھ اٹھانے پر، رکھنے پر مدد کرے۔ اگر کوئی آدمی اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے اب تو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے تاکہ وہ آسانی سے بوجھ اپنا رکھ لے۔
وَأَعَانَ عَلَى الْحَمُولَةِ اور وہ بوجھ اٹھائے، یعنی چوپائے پر سوار ہونے یا چوپائے پر یا سر پر بوجھ اٹھانے پر مدد کرے۔ حمولہ ہا کے فتح کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے چوپایا، اور حمولہ ہا کے ضمے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا۔ وذکر حدیث ابی جریج فی باب فضل الصدقہ، اور ابو جرے کی حدیث جو یہاں موجود تھی وہ باب فضل الصدقہ میں ذکر کی جا چکی ہے۔ اس طرح سے آپ کی باب السلام کی دوسری فصل ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد آپ تیسری فصل انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل